موبائل سیٹ کے رائٹ آپشن میں جائیں، بی پی لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج لکھیں، اپنا نام لکھیں اور 2250 پر سینڈ کر دیں۔ جی مشتاق منہاج صاحب، آج خبریں اور موضوعات بہت ہیں۔ اگر آپ آغاز کرنا چاہیں تو امریکی وزیر دفاع لیون پنیتا صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، ویسے تو افریقہ گئے تھے اور ابھی وہ کابل میں ہیں۔ اتفاق کی بات ہے ہمارے معاملات کچھ چل رہے ہیں، آج ہی ہماری 2 روزہ ہمارے سفیروں کی کانفرنس کا اختتام بھی ہوا، وزیر اعظم صاحب نے بھی خطاب کیا۔ وہاں سے پنیتا صاحب ہمارے ہمسائے میں آئے ہوئے ہیں، جہاز لے کے یہاں نہیں آئے۔ غالباً ابھی اطلاع چل رہی ہے کہ انہوں نے جنرل کیانی صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے معاملات کو طے کرنے کا۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکی وزیر دفاع کو فون کرنا ہے اور سپلائی لائن جو ہے وہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے کی ہے، تو اگر ہمارے ملک میں کوئی وزیر دفاع ہوتا ہے تو ان سے بات کرتے اپنے اپنے ہم منصب سے، لیکن شاید ہمارے ہاں جیسے افغانستان میں ریلوے کا وزیر نہیں ہوتا، شاید ڈیفنس کا منسٹر نہیں ہے۔ یہ ہم موضوع بات کر سکتے ہیں۔ کل مدرسے سے 12 سے لوگوں نے پہلے تو کہا بچے، لیکن اب پتا چلا کہ 50 سال کے لوگ بھی تھے، زنجیروں سمیت برآمد ہو گئے۔ کیا اس کا تعلق نشے والوں کی ریہیبلیٹیشن سے ہے یا کچھ دہشت گردی کا شاخصانہ ہے؟ اگر چاہیں تو اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں موضوعات آپ کو بہت سنجیدہ بور لگ رہے ہوں آپ کی طبع نازک کو، تو ایک آپ کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ لکھ کر باقاعدہ اب کراچی کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو کہا ہے کہ بھائی صاحب اپنی سونامی وہیں رکھیں، کراچی میں 25 دسمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت ہم آپ کو مزار قائد کے احاطہ میں نہیں دے سکتے۔ اب بتاؤ یہ تینوں موضوعات جو آپ نے بتایا نصرت صاحب، یہ بڑے اچھے ہیں اور تینوں پہ بات ہو سکتی ہے اور تینوں پہ بات کریں گے، لیکن میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہوں گا اور ڈسکس کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے اندر کہ کل آپ نے ایک قضیہ چھیڑا، ایک درفتنی آپ نے چھوڑی کیا کہ جی ذوالفقار مرزا صاحب بڑے دھوم دھڑکے سے، وہ چونکہ آج کل لنڈن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن کے ساتھ کوئی نہیں، وہی ہے نا، وہ لنڈن میں اتنا عرصے سے ہوئے، تو وہاں ان کی بیگم صاحبہ بھی گئی جو کہ ہماری اسپیکر ہیں، وہ آئے تھے کہ جی 40 سالہ پرانے رفیق اپنے دوست جو کہ اس وقت علیل ہیں ان سے ملیں گے، کوئی ان کا حال احوال پوچھیں گے۔ خبریں یہی چل رہی تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی، آپ نے آگے کہا کہ جی میری اطلاع کے مطابق نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تب بھی خبر ہے، نہیں ہوئی تب بھی خبر ہے۔ بھائی کل جب میں پروگرام کر رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ ڈسکس کریں کہ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ میری سن لو، میں نے بھیا صرف یہ کہا تھا کہ ابھی جبکہ یہ خبر چل رہی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی صدر زرداری سے دبئی میں ہمراہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ملاقات ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، تو میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مجھے انتہائی معتبر لوگوں سے SMS آ رہے ہیں کہ ملاقات تو دور کی بات ہے، ذوالفقار مرزا صاحب اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ تو ہسپتال کے قریب ترین بھی نہیں پہنچے ہیں بلکہ وہاں سے دور دور تک۔ اچھا وہ بات یہ کل کی بات، لیکن اس کا فائدہ کہ مثلا مل لیتے تو کیا، اگر کیا فائدہ ہونا تھا، نہیں ملے تو نقصان کیا ہونا تھا اس میں؟ آج کیا بھی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ 8:30 بجے تک وہ لوگ جن پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آج شام 8:30 بجے تک 8:35 پہ ملاقات ہو گئی ہو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو بھی معاملات ہو گئے ہوں، 40-42 سال پرانی دوستی، اور اس دوستی کے بعد آصف صاحب کی طبیعت ایسی خراب ہو اور وہ خاص طور پر لندن سے آئے ہوں اپنے دوست کا پوچھنے کے لیے اور وہ صدر سے نہ مل پا رہے ہوں۔ صدر جب ان سے ملیں گے تو MQM کا کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کتنا پروٹیسٹ کیا، پھر اسپیکر صاحبہ کو کہا کہ آپ جائیں، وہ نیشنل اسمبلی کا آپ کو پتا ہے کہ اجلاس چھوڑ کے گئی کہ چلیں ساری باتیں ہوں، تو اگر وہ ملتے ہیں تو صدر کے لیے مزید علالت کا باعث بنیں گے، کوئی تھوڑا سا اگر آرام بھی آ رہا ہے کیونکہ تمہیں نے درد دیا تھا تو آپ بھی ڈاکٹر ہیں، دوا تو نہیں دے سکتے، آپ کی ملاقات سے صدر اور علیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف تو آپ کو پتا ہے MQM کے الطاف بھائی تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے ہر 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ قوم سے کہ جی صدر صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے جو ہے نا، تو وہ پھر وہ اگر واپس آ گئے اس بات کے اوپر کہ اچھا
جنہوں نے ہمیں درد دیا وہ آپ کو دعا دینے تو چلے پھر وہ اوریجنل کانسپریسی تھیوری آ جائے گی نا کہ جی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا دراصل صدر آصف علی زرداری کے اشارے پر ہی کیا. اگر وہ ملتے یہ بات آ جائے گی نا. لوگ یعنی یہ کہانی بنا سکتے ہیں ملنے میں اگر وہ دیکھیں سیاسی آدمی کا یہی سیاسی آدمی کی یہی پریشانی ہے کہ وہ ملے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس ملاقات میں نقصان کیا ہوگا سیاسی. اچھا ایسا کرتے ہیں میاں منیر خان صاحب ہیں یہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی UAE کے. انہوں نے جب سے صدر زرداری صاحب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کیا تھا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ ان کی پارٹی کے بالکل نگہداشت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں پتا ہے کہ جب سے صدر زرداری صاحب جو آپ کی پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں دبئی پہنچے ہوئے ہیں تو آپ ان پر ان کے ارد گرد اکثر ان کا خیال رکھ رہے ہیں بڑی تندہی کے ساتھ. ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ان کی آج یا کل آپ کے نالج میں ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے یا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے اکٹھے یا الگ الگ ملاقات ہوئی ہے؟ بالکل جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا اصل میں پریزیڈنٹ صاحب جب سے آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو وہ جب ان کو یہ پرابلم ہوا ہارٹ کا تو دبئی میں جب وہ آئے ہیں جی تو کل میں خود دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی پہ جب خبریں چل رہی تھی کہ ڈاکٹر ذوالفقار ہمارے ہاں بھی چل رہی تھی جی وہ تو کوئی ایسی بات بالکل غلط خبر چل رہی تھی. اچھا غلط خبر جی بالکل غلط خبر. آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ کہاں ذوالفقار مرزا صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں یا انہوں نے ملنے کی کوشش کی صدر صاحب سے یا صدر صاحب آپ کا اپنا رابطہ تو ظاہر ہے بدستور اور مسلسل ہے صدر صاحب کے ساتھ؟ جی میرے خیال سے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دبئی میں آئی نہیں ہیں. اگر وہ دبئی میں ہیں بھی تو وہ یہاں پر ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. اور نہ ان کی بیگم صاحبہ کی ہوئی ہے نا. اور صدر صاحب کا جو آپ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ایشو بنا یہ بالکل ایک پاکستان میں جو بھی افواہیں نکلیں اور جو بھی چلیں صدر صاحب کو اصل میں 5 سال پہلے جب دبئی میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا محترمہ شہید بھی اس ٹائم تھی تو وہ اس ٹائم دبئی کے ہاسپٹل میں ہی رہے. تو اسی سلسلے میں مختلف ٹائم میں جب وہ آتے تھے تو وہ اپنا چیک اپ وغیرہ کرواتے تھے دبئی کے مختلف ہاسپٹل سے. اور جب وہ اس دفعہ آئے تو وہ روٹین میں جب وہ اسی دبئی میں آ کے ہاسپٹل میں. اچھا میاں صاحب صدر صاحب اب لوگوں سے پارٹی کارکنان سے یعنی ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ اگر کوئی وہاں تک جاتا ہے کہ نہیں ابھی تک ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب اس قابل نہیں ہیں ان کی صحت اجازت نہیں دیتی وہ نہیں ملتے اور ٹیلی فون وغیرہ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو کر رہے ہیں لیکن ملاقات کا کیا اہتمام کیسے ہوتی ہے یہ ملاقات؟ جی الحمدللہ ان کی صحت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور ملاقاتوں کا یہاں پر کوئی سلسلہ نہیں ہے. صرف ان کے جو فیملی ممبر ہیں وہی ان کو ملتے ہیں اور کوئی بھی یہاں پر کوئی ملاقاتیں یا پارٹی کے لوگ یا کوئی بھی ان کی کسی سے ملاقاتوں کا کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ. اور صدر صاحب کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی افواہیں نکلی تھی پریزیڈنٹ صاحب تو 11 سال جیل میں رہے اور وہ اتنے باہمت انسان ہے کہ انہوں نے کبھی پاکستان سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی شخص بیمار تو ہوتا ہے جی وہ تو بالکل ایک نیچرل بات ہے. صاحب آخری بات کہ کب تک آپ ذرا ڈاکٹر سے بھی وہاں ملتے ہوں گے ذرا آپ ان کے ساتھ ان کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں کب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اس قابل ہو سکیں سفر کریں اور وہ پاکستان واپس آئیں کیونکہ یہ بھی لوگ کافی باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاسپٹل کے ذرائع وہی بتا سکتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ صاحب کے ترجمان ہیں میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان سیدھے یہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور پورے پیپلز پارٹی کے کارکن. جی بالکل میاں منیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لو بھیا انہوں نے تو کھل کے آن ایئر یہ کہہ دیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میری جو آخری بات ہوئی تھی وہ 8:35 پر ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جیسے میاں صاحب نے کہ جن کے ساتھ مجھے یہ بات پتا ہے کہ دن میں کم از کم اگر جب ملاقات ہوگی دیکھیں نا ابھی تک تو 4 سے 5 مرتبہ
صدر زرداری صاحب جب سے اسپتال میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں. میں ان سے بات کر کے آپ کو ٹیلیفون وہ تو یہاں اسلام آباد میں ہے. جن سے میری بات ہوئی وہ اسلام آباد میں. تو اگر اور وہی کل مجھے یعنی پیغام بھیج رہے. اگر وہ ملتے ہیں تو مثلا کوئی یہ بھی تو کوئی دستور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا جی آپ ان سے کیوں ملے, اور ملنا بھی اگر میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو دیکھو میں اس کے پیچھے میں کچھ اگر وہ ادھر نہیں ملیں گے تو وہ 25 دسمبر کے جلسے میں آ جائیں گے یہاں پر آخر عمران خان صاحب کے لیے تو دونوں طرف. تو یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے. پھر آپ یہی تو بات میں سمجھ رہا ہوں جس نے مجھے مخمصے میں ڈال رکھا. اچھا آپ کو مخمصے میں ذاتی طور پر یہ سمجھ رہا تھا. دیکھو اب 15 تاریخ کو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا, ٹھیک ہے. میں یہ فرض کیے بیٹھا تھا کہ جب سے ڈاکٹر صاحبہ لندن گئیں تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا نرم ہوئے, نرم ہو گئے تھے. اب میں یہ سمجھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں گی دبئی, دونوں ملیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے وغیرہ ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہ جمعرات کی صبح یہاں تشریف لا کر شام میں اجلاس کی صدارت کرے گی. چلیں یہ فرض ٹھیک ہے, آپ فرض کے بیٹھے. اب یہ نہیں ہوا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ رنجشیں اور دوریاں ابھی بھی برقرار ہیں, برقرار ہی نہیں بلکہ کافی سنجیدہ زیادہ بھی ہو رہی ہیں. چلیں اس پہ بات کریں گے, مزید موضوعات بھی ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا بھائی صاحب, یہ مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے دبئی سے, کسی نے بھیجا ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا ایک سیاستدان ٹائپ کا کوئی بندہ تھا جس کی داڑھی بھی ہے,